أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال ربی انا قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کیسے ہوگا یکون ہوگا لی غلام میرے لیے یا میرے غلام لڑکا وکانت اور ہے امراتی میری بیوی آقرہ بانج وقد بلغت اور یقیناً بلغت میں پہنچ چکا ہوں من الکبری بڑھاپے کی وجہ سے عتیہ یعنی بہت زیادہ بڑھاپے میں سوکھ گیا ہوں. عتیہ کہتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو بھی عتیہ کہتے ہیں یعنی بالکل بڑھاپے کی وجہ سے میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. قال کذالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا میرا فرشتہ کہا اسی طرح ہوگا. قال ربک اس نے کہا کہ رب کا کہا فرمایا ہے تیرے رب نے ہوا یہ علیہ اس کے لیے ہے میرے لیے علیہ میرے لیے ہے حینم بہت آسان وقد اور یقیناً اور جب کہ اور واو کا مطلب کبھی کبھی یہ جب کہ بھی ہوتا ہے یا جب کہ اور یا جب کہ خلق تو کا میں پیدا کر چکا ہوں تجھے خلق تو میں نے پیدا کیا کا تجھے من قبل اس سے پہلے ولم جبکہ نہیں تھا تکون تم اصل میں یہ تکن ہے یہ تو ملایا تو تکن کا یہ مل کے بن گیا ولم تکن جبکہ تو نہیں تھا شیء کچھ بھی. قال اس نے کہا رب اجعل اے میرے رب اجعل لی آیا بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. قال فرمایا آیتو کا نشانی ہے تیرے لیے اللہ ان یہ اصل میں ان اور لا کہ نہیں کہ کہ اور لا میں نہیں کہ نہیں تکلم الناس تو کلام کر سکے گا الناس لوگوں سے 3 لیال 3 رات یعنی 3 رات دن سویہ نہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بغیر کسی یعنی تندرست ہوتے ہوئے تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. فخرجا پس وہ نکلا اعلی قومی اپنے قوم کی طرف یعنی وہ آئے قوم کے پاس من المحراب محراب سے یعنی جہاں پہ عبادت کیا مسجد سے. وَأَوْحَا اور انہوں نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان کے سبحو کہ تسبیح بیان کرو بکراتم واشیہ صبح اور شام یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب پکڑو خذ یعنی پکڑو الکتاب کتاب کو بھی قوہ مضبوطی سے تھام لو کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وآتینا اور ہم نے عطا کی ہو اسے الحکم حکم صبیہ بچپن ہی میں یعنی ہم نے اس کو بچپن ہی میں اس کو حکمت یا دانائی عطا کی. وحنانا من لدنا اور حنانا شفقت من لدنا ہماری طرف سے
و زکات اور پاکیزگی، و زکا پاکیز، و کانا تقیہ اور وہ تھا تقیہ یعنی متقی اللہ سے ڈرنے والا، و برم بوالدی اور نیک تھا بوالد اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی اس کا ماں باپ کا نیک سلوک کرنے والا تھا، ولم اور نہیں تھا یکن وہ تھا جب بارن اور وہ جابر جابر نہیں تھا، عشیہ اور نہ ہی وہ نافرمان تھا، وسلام علیہ اور سلامتی ہے اس پر، یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ جنا گیا، و یوم یموت اور اس دن جس دن وہ مرے گا، و یوم یبعث حیا اور جس دن وہ یبعث اٹھایا جائے گا حیا زندہ کر کے، یعنی یہ تینوں وقت میں اس کو ان پر سلامتی ہے۔ تو جیسے ہم پڑھا ہے کہ جی زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اپنے لیے وارث اور یعقوب کے لیے وارث مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمر میں، جبکہ خود بہت زیادہ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، اور میری بیوی ان کی بیوی جو تھی شروع سے ہی بانجھ تھی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا، اور ان کو پھر بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ میرے تمہارے ایک لڑکا ہوگا جو، اور اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہاں پر پھر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے، یہاں جب انہوں نے کہہ دیا کہ تو پھر ان کا قال ربی ان یکون لی غلام، کس طرح مجھے بیٹا ہوگا، یعنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جانے پہ جب کہ لڑکا کیسے ہوگا، یعنی کہ ان کو جو یہ یہاں بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ خیال آتا ہے کہ جب اس نے جب اس کو بتا دیا گیا کہ میرے لڑکا، تو پھر ان کو جب اس نے پوچھا میں اور کے خلاف بیٹے کی خوشخبری سن کر مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ غیر اختیاری طور پر یہ کہہ دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بے پناہ خوشی اور تعجب کے اظہار کی ایک یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ انوکھی چیز مانگنے پر تعجب نہ ہوا، جب سنا کہ ملے گی تب تعجب کا اظہار کیا، یعنی جب اس کو پتا چلا اور اس وقت انہوں نے تعجب کیا کہ اللہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، جبکہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھی، یا اتنی کہتے ہیں سوکھی لکڑیاں نے تو بالکل بالکل میں تو بالکل بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جہاں پہ عام طور پہ تو بچہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ جی میرے بیٹا کیسے ہوگا، جب کہ میں اس حالت میں پہنچ گیا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر انہوں نے کہا قال کذالک، کہا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی کہ یہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ اسی طرح ہوگا، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو وہ اسی طرح ایسا ہی ہوگا۔ ان یکون بلغ تو قال ربک هو علی حی، یعنی فرمایا تیرے رب نے، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے آسان ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل یہ نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیونکہ تم اس وقت بھی اللہ اس نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ تمہیں وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہے، یعنی جب فرشتوں جب حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق تجھے یقیناً بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجھے جب تو نیز سے ہست کر سکتا ہے، جس سے تجھے ہست کر سکتا ہے تو ظاہری اس باب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر انہوں نے اس وقت یہ تعجب کا اظہار کیا۔ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے پھر میرے لیے کوئی نشانی بتا دی، یعنی میرے لیے ایک نشانی بن جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ میری بیوی کے بیٹا ہونے، قال رب کو رجلی، میرے لیے کوئی نشانی دے دے، نشانی مقرر کر دے، تو نشانی یہ بتا دی گئی کہ تم جو ہے قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویہ، کہ تم لوگوں سے 3 دن، یہاں 3 رات کا ذکر سورہ یعنی 3 دن رات لوگوں سے بات نہیں کر سکتے سویہ، یعنی تندرست ہوتے ہوئے، یعنی تم نہ کوئی
تمہارے بالکل تم صحیح، تمہارے اعضاء ہوں گے نہ تو گونگے ہوگے نہ بہرے ہوگے، مگر تین تین رات دن تم بالکل صحیح سالم تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے۔ تو جب یہ ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ تو اس کے پھر ان لوگوں کے ساتھ کلام سے ان کی زبان بند ہو گئی، اللہ کے ذکر اور تسبیح وہ تمہید کے لیے نہیں ہوئی، کیوں پھر انہوں نے یہ ان کی زبان لوگوں سے بات کرنے میں یعنی بالکل بات کر نہیں سکتے تھے، اشاروں سے بات کی ہے۔ فخرج علی قوم من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے قوم من المحراب۔ محراب کا مطلب ہوتا ہے کہ محراب کا مطلب یعنی کہ ان کے نماز پڑھنے کی جگہ، کیونکہ ان کے بنی اسرائیل کی مساجد کو محاری بھی کہا جاتا تھا۔ حرج یہ حرب سے نکلا، حرب کہتا ہے نا جنگ کو، یعنی ایسے مقامات جن میں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی مساجد یا محراب جہاں پہ شیطان سے جنگ، شیطان کے مقابلے میں آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو محراب، ان کی زبان میں ان کی مساجد کو عبادت گاہوں کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے محراب سے نکلے قوم کی طرف، اور پھر انہیں اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم صبح و شام اس کی اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ انہیں خود بھی ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کا تعالیٰ نے حکم، جیسے آل عمران پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی جب علامت یہ کہا گیا تھا کہ علامت ظاہر ہو جانے پر تم بھی یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کو بہت زیادہ یاد کرنا صبح و شام۔ تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی یہی کہا کہ یہی پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان سے کہا جا رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، بالکتاب بقوہ، کہ یا پکڑو تھام لو الکتاب کو قوہ مضبوطی سے، واتیناہ ہم نے اسے عطا کی حکم و نبوت و دانائی، ایک میں حکم کہتے ہیں نا دانائی کو، سمجھ کی باتوں کو سمجھ، قرآن کہ ان کے دین کی باتوں کو سمجھ کو، حکمت کو، اور بڑے فیصلے کرنے کی اس میں انسان میں صلاحیت ہے، اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ اور دانائی پھر سبیہ یعنی بچپن سے ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ اسلام جو ہے وہ پیدا ہوئے کچھ سمجھدار ہوئے تو اللہ تبارک والد کی جانشینی کے طور پر تیار کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ یا تورات کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اسے حفظ کر لو، اس کے معنی مطلب سمجھ لو، اس پر عمل کرو، اور اس کے احکام پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ پر اور پوری قوم پر نافذ کر دو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بچپن ہی میں فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دی، اور نو عمری میں ہی اپنے والد کے علم و فضل یعنی بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے یا وحی اور نبوت کے وارث بن گئے، اور پوری قوت سے بنی اسرائیل کو تورات پڑھانے اور فیصلے کرنے لگے۔ والد چونکہ کمزور تھے، یہ نوجوان تھے، تو سو والد کی جگہ لوگوں کو کتاب کا علم سکھانے لگے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بچپن میں کیسے ہو سکتا ہے، تو جو آپ اس کے نبوت کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ خر کی عادت یعنی دنیا کے عام معمول اور عادات و دستور کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے خیر کی عادت پر بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں بچپن میں بھی یہ علم سکھا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے جب وہ گود میں تھے اس سے بولنے کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دے دی، تو اللہ کی مرضی ہوتی، تو ان کو بچپن میں ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی تعلیم یعنی کہ ان کو یہ تعلیم دی بچپن میں ہی، اور ان کو بنایا حنانا ولدنا، یعنی شفقت اور اپنی طرف سے، یعنی خاص اپنی طرف سے شفقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا حنان شفقت ملت اپنے پاس سے، وہ زکوٰۃ اور پاکیزگی، وکانا وہ یقیناً تھے وہ تقیہ پرہیزگار، یعنی ہم نے ان کو قوت فیصلہ بڑی شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور اس لیے اس کا ترجمہ بڑی شفقت اور پاکیزگی، پاکیزگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے حاصل ہوتی ہے، اور تقیہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے والا، یعنی وہ نافرمانی سے بچنے والے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ایسی اخلاق اور کردار کی پاکیزگی عطا کی تھی جو گناہوں سے بچنے میں حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو حنان اور زکوٰۃ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے صرف ہمارے پاس، ہم ہی نے انہیں اپنے پاس عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں خاص طور پہ یہ چیزیں عطا کی، حنانا من لدنا و زکوٰۃ و کانا تقیہ، اور وہ تھے نہایت پرہیزگار، اور برم والدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے والے تھے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہیں کہ وہ والدین کے ساتھ کوئی
बदतमीजी करने वाले, नाफरमानी करने वाले, क्यों अक्सर जो है वो आरज़ू और उमंगों में पैदा होने वाली औलाद जो है मगरूर और सरकश और नाफरमान हो जाती है। मगर याहिया इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं बनाया, बल्कि वो माँ बाप के साथ बहुत नेक सलूक करने वाले और ना नेक करने वाले थे, और ना ही कोई सरकश थे, और ना ही कोई अपने वालिदैन के और या अपने रब की नाफरमानी करने वाले थे। तो ये यहाँ बताया गया कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये उन्हें ख़ास तौर पे ये हिकमत और ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास अपनी तरफ से मिल्ला दुन अपनी तरफ से अता की। वखाना बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या। अल्लाह तबारक व तआला ये उनको चीज़ कहते हैं कि यह इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि जिस तरह सैयदना हारिस अशरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने या अलैहिस्सलाम को 5 बातों के बारे में हुक्म दिया था, वो खुद भी उस पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। तो ये उनको ये 5 बातों को ये बता दिया। या सलाम ने फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये बनी इसराइल को इन बातों को हुक्म दें, वरना उनको मैं हुक्म दूंगा। तो या सलाम ने फिर उन बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया, और जब पूरी मस्जिद भर गई और बाहर सब लोग बैठ गए, तब या सामने वहाँ शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे 5 बातों के मुतालिक हुक्म दिया है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुम्हें भी हुक्म दूं कि तुम भी उन पर अमल करो। पहला हुक्म यह है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ ज़रा सा भी शिरक ना करो, क्योंकि जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया तो उसकी मिसाल उस आदमी जैसी है जो अपने खालिस माल यानी सोने या चांदी से कोई गुलाम खरीदे, फिर उससे कहे कि ये मेरा घर है और ये मेरा काम है, लिहाजा मेरे मेरे लिए काम करते रहो और उसका मुआवजा मुझे अदा करते रहो। तो वो अमल करे और अपने आका के अलावा दूसरे को उसका मुआवजा अदा करे। तो तुम में से कौन इस बात को पसंद करता है कि कोई उसका ऐसा गुलाम हो। यानी उसको दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो, मगर उसको मुआवजा किसी और को दे दे। दूसरा ये बताया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, या जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो इधर उधर ना देखो, इसलिए कि अल्लाह अपना चेहरा अपने बंदे के चेहरे की तरफ मुतवज्जो कर रखता है जब तक वो बंदा नमाज पढ़ता है और इधर उधर नहीं देखता। और अल्लाह ताला तुम्हें रोज़ों का हुक्म। जी, तो सैयदना हारिस अशरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने या इस्लाम को 5 बातों के बारे में हुक्म दिया था कि खुद भी उस पर अमल करें, बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। तो फिर उन्होंने वो सब उनको आपने या इस्लाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया, जब पूरी मस्जिद भर गई और सब लोग बैठ गए, तब यह इस्लाम ने बात शुरू किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी अमल करूं और तुम्हें भी हुक्म दूं कि तुम भी उन पर अमल करो। उसमें पहला हुक्म यह है कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ जरा सा भी शिरक ना करो, क्योंकि जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया तो उसकी मिसाल उस आदमी जैसी है जो अपने खालिस माल यानी सोने या चांदी से कोई गुलाम खरीदे, फिर उससे कहे कि ये मेरा घर है और ये मेरा काम है, लिहाजा मेरे लिए काम करते रहो और उसका मुआवजा मुझे अदा करते रहो। तो वो अमल करे और अपने आका के अलावा दूसरे को उसका मुआवजा अदा करे। तो तुम में से कौन इस बात को पसंद करता है कि उसका कोई ऐसा गुलाम हो। तो बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो इधर उधर ना देखो, इसी के अल्लाह अपना चेहरा अपने बंदे के चेहरे की तरफ मतवज्जो रखता है जब बंदा नमाज पढ़ता है और उधर नहीं देखता। और अल्लाह तुम्हें रोज़ों का हुक्म देता है, तो रोज़ादार की मिसाल एक उस शख्स जैसी है जो किसी जमात में और उसके पास एक थैली हो जिससे मुश्क हो तो सब के सब उसे पसंद करते हो या उसकी खुशबू पसंद आती हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सदक़े का हुक्म देता है, तो सदका देने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसको दुश्मन ने कैद करके हाथ गर्दन से बांध दिया हो, फिर उसको उसके गर्दन मारने के लिए आगे किया हो, तो उस वक्त वो कहे कि मैं कलील या कसीर माल से अपने नफ्स का फिदिया देता हूँ, फिर वो अपने नफ्स का फिदिया दे और बच जाए। तो और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तो हुक्म दिया है कि उसका जिक्र किया करो। जिक्र करने वाले शख्स की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसके पीछे दुश्मन लगा हो, तो वो दौड़ता हुआ निकले तो वो जल्दी से जिससे दुश्मन से बचना जल्दी निकले तो एक कला के पास पहुंच जाए और अपनी जान बचा ले। बंदा अपने नफ्स को किसी भी जरिए से शैतान से नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के जिक्र के जरिए से। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व ताला ये चीज़ें, तो फिर ये जिस तरह बताया गया है कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाले थे, तो हम पढ़ते हैं कि जैसे
सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाक आलूद हो उसकी नाक, फिर खाक आलूद हो उसकी नाक, फिर खाक आलूद हो उसकी नाक। कहा गया कि या रसूलल्लाह किसकी? तो फरमाया जो अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से एक को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जाए। तो ऐसे शख्स के लिए फरमाया गया है कि उसके लिए नाक खा कर, यानी कि उसके अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बर्बादी है, वो नाक खा कर उसके लिए बर्बादी है, जो उसके माँ बाप हों और जो उनकी खिदमत करके वो जन्नत में ना आ जाए। फिर ये फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिद, यानी जिस दिन सलामती उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, यौम यमूत, और जिस दिन वो फोत होगा, व यौम युबअसु हय, और जिस दिन वो उठाया जाएगा जिंदा होकर। यानी कि ये तीन वक्तों पर, यानी कि वो तीनों वक्तों पर हर परेशान से सलामत रहेंगे। ये जिस अल्लाह तबारक व ताला सलाम कहे उसके मानिए कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसके कुछ को पकड़ नहीं है। तो ये तीन है, ये मौके ऐसे हैं कि जिस पर आदमी सबसे ज्यादा खौफ ज़दा इन्हीं मौक़ों पे होता है। जिस दिन वो पैदा होता है और अपने आप को ऐसी जगह पाता है जब जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी हो, तो पहला वो दिन उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन वो फोत होता है उसे ऐसे लोगों को देखता है जिसे उसने पहले नहीं देखा। यानी अजीब, उसके लिए तो एक नई दुनिया आएगी, तो उस दिन भी वो परेशानी का दिन होगा। और जिस दिन वो जिंदा किया जाएगा और अपने आप को बहुत बड़े महशर में, यानी सब लोगों के साथ इकट्ठा देखेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये तीन दिन है, तीन बड़े मुश्किल के दिन, और अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया आपको। जी माजर बाज बाज आज नेट अच्छा आ रहा है, बस प्रॉब्लम हो रही है। जी चलें, सब तो मुकम्मल हो गया। बाकी तो दुआएं थी, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उन दिनों से, हमारी भी मुश्किलों से बचाए।